ان آیات کریمہ میں جس واقعہ کا ذکر ہے حج کے موقع پر اسی واقعہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے واقعات کو یاد کے طور پر دہرایا جاتا ہے، اور اس یاد کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، کیونکہ خدا کے دو پاکیزہ بندوں کی ایک ایسی قربانی تھی جس کی مثال دنیا میں کم دکھائی دیتی ہے۔ بظاہر تو شاید دکھائی دے، کیونکہ انسانی قربانی کا رواج اس سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن جس خلوص اور جس تقویٰ کے ساتھ ایک مقدس باپ اور اس کے مقدس بیٹے نے خدا کے حضور سر تسلیم خم کیا ہے اور کامل رضا و رغبت کے ساتھ اس کی رضا کے سامنے اپنی رضا کو قربان کر دیا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی نظیر دنیا کے پردے پر اور کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے تاریخ عالم میں سے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے چنا اور نہایت ہی پردرد انداز میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نے یہ دعا کی، یعنی لفظ یہاں جو آیت میں نے شروع کی ہے اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں مگر مضمون چل رہا ہے اور مراد حضرت ابراہیم ہی ہیں، تو یوں کہیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں شمار ہونے والی اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہاں بیٹے کا نام تو نہیں بیان فرمایا، لیکن بیٹے کی ایک صفت بیان فرمائی ہے جو اسے دوسرے بیٹے سے الگ کرتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق کے ذکر کے ساتھ غلام علیم کا ذکر ملتا ہے، یعنی صفت علیم کے ساتھ حضرت اسحاق کا نام بیان ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل حلیم تھے اس لیے ان کی صفت حلیم بیان ہوئی ہے، اور یہ دو الگ الگ بیٹوں کا ذکر ہے۔ اور آپ کا حلم اس وادی غیر ذی زرع میں ایسے آزمایا گیا ہے کہ شاید ہی کبھی کسی باپ کے بیٹے کا حلم اس طرح آزمایا گیا ہو۔ بس قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی جو بہت ہی حوصلے والا، بہت برداشت والا، بہت ہی صبر والا بیٹا ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے لگا، یہ عمر عموماً 7 سے لے کر 11-12 سال تک شمار کی جا سکتی ہے، کہ جب بیٹا باپ کے پیچھے پیچھے یا ساتھ ساتھ نسبتاً تیز قدموں کے ساتھ دوڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت جب اس عمر کو پہنچ گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب، اس کا ترجمہ جو تفسیر صغیر میں درج ہے وہ یہ ہے، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور عموماً تراجم میں یہی ترجمہ ملتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، لیکن یہاں جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ رائے تو نہیں ہیں بلکہ ارا ہیں۔ اس کے برعکس سورہ یوسف میں جہاں حضرت یوسف اپنی خواب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہاں انی رأیت احد عشر کوکبا کے الفاظ ہیں کہ اے میرے باپ میں نے خواب میں دیکھا۔ جب ارا کے لفظ
استعمال ہوتے ہیں تو اس سے ایک اور مضمون ذہن میں ابھرتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں، اور بعید نہیں کہ یہ اس لیے استعمال کیے گئے ہوں آرا کے الفاظ کہ یہ خواب بار بار حضرت ابراہیم نے دیکھی ہو سکتا ہے اس رویا کے نتیجے ہی میں آپ نے وہ وادی غیر ذی ذرہ کا سفر اختیار فرمایا اور ایک رنگ میں اس رویا کو پورا کر دیا ہو، اور پھر مسلسل بار بار یہ خواب دکھلائی جاتی رہی ہو، جس سے آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید میں نے اس خواب کو من و ان پورا نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے مفہوم منشا کو پوری طرح قبول نہیں کیا۔ بس ارا کے لفظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواب، یہ رویا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دکھائی گئی ہوگی۔ بہرحال جب بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں تو یا بنیہ کے الفاظ ہیں، اے میرے بہت پیارے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بس بتا تو صحیح کہ تیرا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے جواب دیا، اے میرے پیارے ابا، جیسا تجھے حکم دیا گیا ویسا ہی کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، میں اس موقع پر کوئی بے صبری نہیں دکھاؤں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہاں یہ نہیں فرمایا فلما اسلما، یعنی پس جب بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا، بلکہ بہت ہی خوبصورت ایک خراج جسے کہتے ہیں، ایک تعریف کا کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مقدس بیٹے دونوں پر برابر صادق آتا ہے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب دونوں خدا کے حضور اسلام لے آئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم کو اس نے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس میں یہ نفسیاتی حکمت پیش نظر ہے کہ ذبح کے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹے کو نہ دیکھوں، یہ حضرت ابراہیم کے دل کی نرمی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جتنا وہ نرمی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اور بارہا اس کا ذکر ہے، اتنا ہی یہ وہ نرمی قربانی کو عظیم کر دیتی ہے۔ ایک شقی القلب باپ اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ کئی شقی القلب مائیں بھی ایسی ہوا کرتی ہیں جو اپنے بچوں کے سر دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر پھاڑ دیتی ہیں، اور ایسے واقعات آج کل بھی یورپ اور امریکہ میں بالعموم رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مگر قرآن کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی جو کیفیت بیان ہوئی، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے، اسے پتہ چلتا ہے آپ بے حد نرم دل تھے، بہت ہی رقیق القلب تھے۔ بس اس آیت نے یہ بھی اس بات کی بھی مزید تصدیق فرمائی ہے کہ سامنے لٹا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کو نہ پتہ لگے کہ کب چھری پھیری جائے گی۔ فرمایا اس وقت نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تب ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تو نے تو اپنی رویا پوری کر دی ہے، تو پوری کر چکا ہے۔ قد صدقت الرؤیا کا مطلب ہے تو پہلے ہی یہ خواب پوری کر چکا ہے۔ بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی سفر اختیار کرنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا دیکھی ہوگی، اس کی تعبیر کی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضمیر بہت منور تھا، غیر معمولی طور پر روشن تھا، اس لیے آپ نے یہی تعبیر کی ہوگی کہ خدا تعالیٰ
باپ سے بیٹے کی ظاہری قربانی نہیں لینا چاہتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو قربان کرو، میری راہ میں فدا کر دو، میری راہ میں وقف کر دو۔ پس جب آپ حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر وادی غیر ذی زرع بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو وہ خواب دراصل اسی وقت پوری ہو چکی تھی، لیکن بعد میں پھر دکھائی جاتی رہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دراصل لفظ اسلما میں اس حقیقت کو سمجھنے کا راز ہے، کی کنجی ہے۔ خدا تعالیٰ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی عظمت کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس عظیم قربانی میں پوری طرح شامل کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے اسلام کی بھی تصدیق فرمانا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے وہ نسل جاری ہوئی جس پہ بالآخر حضرت سید ولد آدم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ بس صرف ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی تسلیم و رضا کی صفت بیان کرنا کافی نہیں تھا، اور محض ابراہیم کی آزمائش کافی نہیں تھی، اس بیٹے کی خصوصیت کے ساتھ آزمائش بھی ضروری تھی، جس کی نسل سے سب سے زیادہ تسلیم و رضا کا بندہ جو مجسم تسلیم و رضا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نے پیدا ہونا تھا۔ بس اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ارا کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ رویا پھر بھی دکھائی جاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابراہیم نے یہ رویا پوری کر دی، مگر اس رویا پوری کرنے میں ابھی اسماعیل کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل تو اپنی باپ کی رضا کے تابع ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس آزمائش میں ساتھ شامل نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا فلما اسلما، کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ بس اس رویا کے دکھائے جانے سے اور بار بار دکھائے جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خلش پیدا ہوئی کہ شاید میں ابھی اس رویا کو پورا نہیں کر سکا۔ چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اپنا فیصلہ خود کر سکے۔ یہ بھی نبوت کی کا نور فراست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت سے جو عطا کیا گیا تھا، آپ جانتے تھے کہ قربانی کا حکم ابراہیم خود مجھے یعنی ابراہیم کو ہے، لیکن انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کی جان کی قربانی پیش کرے، خواہ وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھ کر جماعت احمدیہ میں وقف کا نظام جاری ہوا ہے، اور یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ محض باپ کا یا ماں کا یا دونوں کا اپنی اولاد کو وقف کرنا کافی نہیں۔ یہ سارے واقفین نو بچے جب بڑے ہوں گے، جب بلوغت کی عمر کو پہنچیں گے، جو اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے مشابہ ہوگی، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر کامل رضا اور رغبت کے ساتھ انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماں باپ کی قربانی میں شامل ہوئے تو پھر ان کا وقت قبول ہوگا۔ یہ وہ دوسری منزل ہے جو اکثر بچوں کی زندگی میں ابھی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح خدا کے حضور سر تسلیم خم کر سکیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رویا پوری کرنے کے باوجود اور پوری شرح صدر سے رویا پوری کرنے کے باوجود کیوں دوبارہ یہ بات چھیڑی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خلش ہو کہ میں نے کہیں یہ بات ٹال نہ دی ہو۔ وادی غیر ذی زرع میں اپنے معصوم بچے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے رویا پوری کر دی، لیکن شاید نہ پوری کی ہو۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی صفت کی عظمت کے منافی بات ہے۔ بعد میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہو نہیں سکتا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسا فعل خدا کی رضا کی خاطر کیا ہو جس کے بارے میں خود وہ شک رکھتے ہوں کہ شاید میں نے پورا کر دیا یا نہ کیا. بس رویا کی تکرار ہے جس نے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہوگا. ایک ہی رویا 2 بار یا 3 بار یا زائد بار دکھائی گئی ہے جس پر وہ کہتے ہیں انی ارا، میں ایک رویا دیکھتا ہوں. اور وہ یہ ہے، اس بار بار کے نظارے نے آپ کو مجبور کیا ہے یہ سوچنے پر کہ میں نے تو پوری شرح صدر کے ساتھ، پوری رضا و رغبت کے ساتھ اس رویا کا پیغام پورا کر دیا تھا جو مجھے بھیجا گیا، لیکن پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہے. شاید میرا یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کی نفسی قربانی یعنی اس کے انسان کی بدنی قربانی لینا بند فرما چکا ہے. پرانے زمانوں میں اس کا ذکر ملتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت ضمیر پر یہ بات واضح تھی کہ اب انسان کی بدنی قربانی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ شک ان کو گزرا پھر کہ رویا جو بار بار دکھائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے بدنی قربانی ہی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یقین رکھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک باپ کو خدا تعالیٰ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی اجازت دے جب تک اس بیٹے کی مرضی شامل نہ ہو. اور مرضی کے شامل ہونے کا پتہ بہت بچپن میں نہیں لگ سکتا. چھوٹا معصوم بچہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انتظار فرمایا ہے کہ حضرت اسماعیل اس عمر کو پہنچ جائیں جو بلوغت کی سرحد پر ہوتی ہے یا بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور یہ فیصلہ کر سکتے ہوں گے کہ ہاں میں اپنی زندگی خدا کی راہ میں پیش کر دوں. اور جب یہ واقعہ ہوا تب اللہ نے فرمایا اسلما، دیکھو یہ دونوں بندے خدا کے حضور جھک گئے اور کامل رضا کے ساتھ جھک گئے، اپنا سب کچھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا. تب وہ رویا اپنی پوری شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے.